نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم معزز سامعین کرام، برادران ملت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غزوہ تبوک کا واقعہ تھا، تقریباً آپ کی جو روانگی تھی اور مقام تبوک میں قیام تھا، وہاں تک کا واقعہ مکمل ہوا۔ تقریباً 20 دن آپ کا قیام رہا اور 20 دن کے بعد آپ کی واپسی شروع ہوئی۔ جب آپ کی واپسی ہونے لگی تو فرماتے ہیں کہ راستے میں چلتے چلتے ایک مزید، چونکہ پانی کی بڑی شدت تھی، تکلیف تھی، تقریباً 3 یا 4 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پانی سے متعلق 2 مرتبہ کنویں میں اور 2 مرتبہ مشقیزے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کا اظہار ہوا تھا۔ تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے زبیر، فلاں مقام میں ایک عورت ملے گی، فلاں مقام میں ایک عورت ملے گی۔ واپس ہو رہے ہیں، واپس ہوتے ہوتے راستے میں پانی کی بڑی شدت ہوئی، ضرورت پڑی، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت زبیر سے فرمایا کہ اے زبیر، راستے میں فلاں جگہ ایک عورت ملے گی، بوڑھی عورت ہوگی، اس کے پاس پانی ہوگا، اور جگہ کا باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا پتہ، ایڈریس بتایا۔ تو حضرت زبیر وہاں پر پہنچے تو دیکھا کہ ایک بوڑھیا ہے جو اونٹ پر دونوں پیر کجاؤں پر رکھ کر جا رہی ہے، اور اس کے پاس 2 مشکیزیں ہیں جس میں پانی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس عورت سے پانی جتنے بھی دام میں دیں وہ خرید لو، لیکن وہ عورت پانی دینے کے لیے تیار نہ ہوئی۔ تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجبوراً اس عورت کو مشکیزوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت زبیر سے پہلے کہا کہ اس کو ظلم زبردستی سے تم اسے باز رہو، اسے چھوڑو، اور چھڑوا کر اس بوڑھیا سے آپ نے بات کیا۔ آپ نے اس بوڑھیا سے کہا کہ مجھے پانی کی ضرورت ہے، ہمیں کیا تمہارے تیرے مشکیزے سے پانی استعمال کرنے کی کیا تم اجازت دو گی؟ یہ بھی یاد رکھنا کہ تمہارے مشکیزے میں سے پانی رتی برابر بھی کم نہیں ہوگا، رتی برابر بھی کم نہیں ہوگا۔ تو جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا تو اس نے اجازت دے دی۔ مسلمان نہیں تھی، پہلے مسلمان نہیں تھی، اس نے اجازت دے دیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے مشکیزے کے جو اوپر کا حصہ ہوتا ہے جہاں مشکیزے سے پانی نکلتا ہے اسے کھول دیا، اور حضرات صحابہ کو حکم فرمایا کہ تم پانی لینا شروع کرو۔ چنانچہ لوگ آتے گئے، پانی لیتے گئے۔ وہ عورت جب معاملہ مکمل ہو گیا، پانی لے لیا گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مشکیزے اس کے حوالے کیا۔ جب اس کے حوالے کیا تو فرماتے ہیں کہ اس بوڑھیا سے اللہ کے نبی نے فرمایا، دیکھو تم نے جتنا پانی دیا تھا اتنا پانی ہم نے واپس کر دیا۔ جو کچھ ہم اور ہمارے صحابہ نے پانی استعمال کیا ہے یہ اللہ کی طرف سے فضل تھا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ تو بوڑھیا نے دیکھا، اسے حیرت ہو رہی تھی
کہ کہتے ہیں کہ وہ بوڑھیا اپنے گھر واپس لوٹی اور جا کر گھر میں سارے قبیلے والوں کو جمع کیا اور جمع کر پورا واقعہ بیان کیا. کہا کہ میں ایک ایسی جگہ سے آ رہی ہوں, ایک ایسے عظیم شخصیت کے پاس سے آ رہی ہوں جس نے میرے مشکیزوں سے, یہ جو مشکیزیں ہیں ان مشکیزوں سے پانی استعمال کیا. تقریباً 70 اونٹوں نے پانی پیا اور سراہیوں میں بھرنے والے بے شمار جن کی عدد میں جانتی نہیں ہوں, اتنے لوگوں نے پانی بھرا اور پانی استعمال کیا, اس میں وضو کیا. لیکن اس کے باوجود میرے مشکیزے جیسے تھے ویسے ہی باقی ہیں, اس میں ایک قطرہ پانی بھی کم نہیں ہوا. چنانچہ وہ خاتون اپنے پورے قبیلے والوں کو جماتی ہے. کہتے ہیں تقریباً 30 اونٹوں کے ساتھ واپس نبی علیہ السلام کے ساتھ پاس آتی ہے اور آ کر جو ہے نبی علیہ السلام سے درخواست کرتی ہے کہ نبی جی ہمیں ایمان میں داخل کر لیں. بہرکیف اللہ کے نبی علیہ السلام کا قافلہ واپسی مدینے کی طرف چلتا ہے. جب واپس مدینے کی طرف چلتا ہے تو کہتے ہیں جہاں ایک وادی آتی ہے, وادی عقبہ وادی کے پاس پہنچتے ہیں تو نبی علیہ السلام وہاں پر اپنی سواری کو علیحدہ راستے سے لے جانا چاہتے ہیں, عقبہ گھاٹی کے راستے سے, اور صحابہ سے فرماتے ہیں کہ تم نارمل جو ہے وادی کے اندر سے چلو, اس لیے کہ وہ راستہ چوڑا بھی ہے آسان بھی ہے. لیکن نبی علیہ السلام کو اندازہ ہو جاتا ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا اس غزوے کو غزوہ فاضحہ کہا جاتا ہے. غزوہ فاضحہ کا مطلب یہ ہے کہ منافقوں کا پول کھل گیا تھا. اس غزوے میں منافقوں کا پول کھل گیا تھا. میں غالباً پہلے بھی یہ واقعہ بیان کیا تھا مختصر طور پر, لیکن یہ واقعہ یہاں پر پیش آیا تھا کہ نبی علیہ السلام کا لشکر غزوہ تبوک سے واپس ہو رہا تھا. تو جب تبوک سے واپس ہو رہا تھا تو منافقوں کی پہچان یہاں پر ہوئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کیا گیا تھا کہ کچھ منافقین جو آپ کے ساتھ ہیں, تقریباً جو ہے 12 منافقین تھے ساتھ میں, جو آپ علیہ السلام کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ موقع کی طاق میں تھے کہ کوئی بھی موقع ملے گا تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچائیں گے. جب انہوں نے سنا کہ گھاٹی پر سے جا رہے ہیں تو سوچا کہ بہت اچھا موقع ہے, اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ میرے ساتھ حذیفہ اور عمار چلیں گے اور ان کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں آئے گا, باقی سب کو چاہیے کہ وہ وادی کے اندر سے جائے. تو فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھاٹی کا راستہ اختیار کیا تو یہ جو منافقین تھے 12 منافقین, وہ نقاب پوش, نقاب ڈالے ہوئے, دیدہ دلیری کے ساتھ اور نبی علیہ السلام کی مخالفت کرتے ہوئے وہ اسی راستے سے آ رہے تھے. ارادہ یہ تھا کہ گھاٹی پر سے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھکیل دیں, جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام کو نقصان پہنچے, تکلیف پہنچے. بہرکیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تنہائی میں لوگوں سے اوجھل ہو گئے, تنہائی میں آ گئے, تو اس وقت میں انہوں نے پوری کوشش کی پیچھے کے راستے سے جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی سے اس بات کا علم تھا. تو حضرت عمار سے آپ نے فرمایا کہ ان کو بھگاؤ, تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ نے پیچھے سے ان کو بھگایا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کی سواری لے کر آگے بڑھے. جب آپ کی سواری لے کر آگے بڑھے تو جلدی کی وجہ سے کچھ سامان نیچے گر گیا. رات کا وقت تھا, تاریکی تھی. حضرت عمار نے ان کو اتنے زور سے شد و مت کے ساتھ بھگایا کہ وہ جلدی سے واپس نکل گئے. ان کو محسوس ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا ہے ہماری سازش کا. تو یہ سوچ کر وہ بچنا چاہ رہے تھے اور کسی بھی طریقے سے وہ جا کر پورے صحابہ میں جا کر گھل مل گئے, وہاں جا کر وہ جو ہے ان کے ساتھ ہو گئے. حضرت عمار واپس آئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا. بہرکیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں حضرت حذیفہ کو ان کے نام بھی بتائے تھے. پھر آپ علیہ السلام واپس اس گھاٹی سے پہنچے تو لوگوں میں صحابہ میں سے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام کے پاس آئے
آ کر آپ سے عرض کرنے لگے نبی جی آپ یہ آسان راستہ تھا، اس آسان راستے کو چھوڑ کر گھاٹی والے راستے کو گئے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سارا واقعہ بیان فرمایا۔ مطلب یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منافقوں کی پہچان کروانا تھا، منافقوں کی پہچان کروانا تھا۔ چنانچہ جو ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام حضرت اسید نے کہا اے نبی جی آپ ان کے نام بتا دیں، یا یہ کہ قبیلے والوں سے کہیں کہ جو ان کا رشتہ دار ہے وہی آدمی ان کو قتل کرے، یا یہ تو آپ مجھے نام دیجئے، میں ان کے 12 لوگوں کے سر آپ کے پاس لے کر آؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، کل کے دن کوئی لوگ یہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی جو ہے قوم کے تحت اپنے ساتھیوں کو لے جا کر جنگ میں فتح حاصل کر لیا، جب اللہ نے فتح دے دی اور جب فتح دینے کے بعد واپس ہو رہا تھا تو وہ اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کروایا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ پھر جو ہے قافلہ آگے بڑھا، جب آگے بڑھتا گیا تو ایک جگہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا پڑاؤ ڈالا گیا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک درخت کے سائے میں آرام کر رہے تھے، درخت کے سائے میں آرام کر رہے تھے، اور کچھ دیر کے بعد آپ علیہ السلام نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو ایک آدمی پتہ نہیں کون تھا، یا دیہاتی تھا، اجنبی تھا، کہتے ہیں آپ علیہ السلام نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو وہ نماز کے سامنے سے آگے سے نکل گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا تکلیف ہوئی۔ مسئلہ بھی ہے شریعت کا کہ اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہو، کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہو تو نمازی کے آگے سے گزرنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا پاپ ہے۔ بہت سارے لوگ جلدی میں اتنا جو ہے جلدی میں ایسے گزر جاتے ہیں نمازیوں کے سامنے سے، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بندے کو معلوم ہو جائے کہ کسی نمازی کے سامنے سے گزرنے کا گناہ کتنا ہے تو وہ بندہ 40 سال تک انتظار کرنا پڑے اس نمازی کے نماز کے ختم کرنے کا، تو 40 سال تک انتظار کرتا رہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندے کو معلوم ہو جائے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا اس کا گناہ کتنا ہے تو وہ 100 سال تک، 100 برس تک انتظار کرنا پڑے تو 100 برس تک انتظار کرے، اتنا زیادہ گناہ ہے۔ اسی لیے حضرات فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ نمازی کے آگے سے گزرنا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ مسجد 2 ہوتے ہیں، ایک مسجد صغیر ہوتی ہے اور ایک مسجد کبیر ہوتی ہے۔ مسجد صغیر چھوٹی مسجد، مسجد صغیر میں کہتے ہیں، مسجد صغیر کہتے ہیں جو 40 گز سے کم ہو، 40 گز سے کم ہو۔ فرماتے ہیں 40 گز سے کم جو مسجد ہوتی ہے اس مسجد میں نمازی کے سامنے سے گزرنا جائز نہیں ہے۔ ایک ترتیب کے ساتھ گزر سکتا ہے، ایک جو ہے گز کا، ایک گز اتنا لمبا اگر لاٹھی ہو یا یہ کہ کوئی بھی چیز ہو، اور ایک انگوٹا اتنا موٹا، اگر اتنا موٹا اور ایک گز اتنا لمبا اگر لکڑی ہو یا کوئی لوہے کی کوئی چیز ہو جو عام طور پر ہمارے جو ہے مساجد میں رکھا جاتا ہے، وہ ایک گز اتنا رکھ کر اگر جانا چاہیں تو رکھ کر جا سکتا ہے، گزر سکتا ہے۔ وہ بھی کب؟ جبکہ ضرورت ہو، مجبوری ہو اور بے انتہا شدید ضرورت ہو۔ استنجے کو نہیں جائے گا تو استنجا مسجد میں ہو جائے گا، اور بہت سخت ضرورت ہے، اگر وہ ضرورت پر نہیں جائے گا تو کام نہیں ہو پائے گا۔ تو مسجد صغیر کا معاملہ تو یہ ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا حرم میں عام طور پر لوگ جو ہے سامنے سے گزر جاتے ہیں۔ عمرے میں جو لوگ گئے ہوئے ہیں یا حج کے لیے گئے ہیں وہ لوگ انہوں نے دیکھا ہوگا کہ عام طور پر گزر جاتے ہیں،
تو میں نے کہا کہ ایک مسجد مسجد صغیر ہے، لیکن ایک مسجد ہے مسجد کبیر، بڑی مسجد جو کہ 40 گز سے بڑی ہو۔ تو فرمایا 40 گز سے بڑی مسجد ہو تو اس مسجد میں اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور سترا بھی نہ ہو تو فرمایا کہ اس نمازی کی نگاہ جہاں تک جاتی ہے، مثلا 3 صفوں تک، حضرات فقہا نے تحدید بیان کی کہ 3 صفوں تک، ان 3 صفوں کے بعد سے وہ اگر جانا چاہے تو جا سکتا ہے ضرورت کے موقع پر۔ تو یہ مسئلہ تھا نمازی کے آگے سے گزرنے پر، جو کہ میدان میں نماز پڑھ رہا ہو کوئی بندہ یا مسجد کبیر میں پڑھ رہا ہو تو تقریباً 3 صفوں کے آگے سے 12 فٹ، جسے جو ہے آج کے اوزان سے اور آج کے پیمائش کے اعتبار سے تقریباً 12 فٹ کا حساب لگایا گیا ہے کہ 12 فٹ کے بعد سے وہ اگر گزرنا چاہیں تو گزر سکتا ہے۔ تو بہرحال نبی علیہ السلام کے سامنے سے وہ بندہ گزر گیا، آپ علیہ السلام کو بڑی تکلیف ہوئی۔ بہرکیف اللہ کے نبی علیہ السلام کا قافلہ چلتا گیا، چلتے چلتے ایک مقام تھا، مقام اوروان، مقام اروان یا اوروان یا اووان، بغیر را کے ہے، بعض روایتوں میں را کے ساتھ ہے، یعنی اوریان ایک جو ہے مدینے سے اتنی دور کا فاصلے کا علاقہ کہ ایک دن میں مدینہ پہنچ سکے، وہاں پر آپ نے قیام کیا، اور قیام کر آپ علیہ السلام کا ارادہ یہ تھا کہ آپ علیہ السلام جب غزوہ تبوک کے لیے آ رہے تھے مدینے سے تو بنو عمر کے کچھ لوگ مسجد قباء کے پاس ایک مسجد تعمیر کر رکھا تھا، مسجد زرار کی تعمیر کی تھی، اور ان لوگوں نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوے کے لیے آ رہے تھے تو آپ علیہ السلام سے درخواست کی تھی کہ آپ جو ہے ہماری مسجد میں، جیسے قباء مسجد میں آپ نے نماز پڑھائی تھی ویسے ہماری مسجد میں بھی آ کر آپ نماز پڑھا دیں ایک مرتبہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان صحابہ کا کہنا یہ تھا کہ نبی جی ہم رات کی تاریکی میں مسجد قباء دور ہے، وہاں جا نہیں سکتے، برسات کا موسم آتا ہے تو کیچڑ ہو جاتا ہے، جا نہیں سکتے، تکلیف ہوتی ہے، یہ کہہ کر اجازت لی تھی۔ لیکن ان کی جو منشا تھی، ان کی جو چاہت تھی وہ الگ چاہت تھی۔ چاہت یہ تھی کہ کہتے ہیں کہ یہ اصل مسجد زرار بننے کی منشا ایک شخص تھا، ابو عامر راہب نامی ایک منافق تھا۔ مدینے میں آپ علیہ السلام کے آنے سے پہلے 2 آدمی تھے منافقوں میں، ایک عبداللہ ابن ابی تھا اور دوسرا ابو عامر راہب تھا، جو بہت زیادہ عبادت کیا کرتا تھا، اتنی عبادت کیا کرتا تھا، اس کے کپڑے بھی الگ تھے، مختص تھے، اور اتنی زیادہ عبادت کرتا تھا کہ اس کا نام لوگوں نے راہب کر رکھ دیا، ابو عامر راہب۔ لیکن کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ آئے تو چونکہ مدینے میں اس ابو عامر کے عبادت کی وجہ سے لوگ اسے ہی بڑا بنا کر رکھا تھا، کوئی بھی چیز پوچھتے تو اسی سے معلوم کرتے تھے، یعنی گویا کہ وہ حکومت کر رہا تھا۔ عبداللہ ابن ابی اور ابو عامر راہب یہ دونوں مل کر حکومت کیا کرتے تھے، لوگ ان کو جو ہے زیادہ تر بڑھاوا دیتے تھے۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ آ گئے تو عبداللہ ابن ابی تو منافق بن گیا، ظاہر مسلمان بن گیا، لیکن ابو عامر راہب مدینہ چھوڑ کر مکہ چلا گیا، اسے برداشت نہ ہو سکا، مدینہ چھوڑ کر مکہ چلا گیا۔ لیکن فرماتے ہیں کہ حضرت حنزلہ جنگ احد میں شہید جو ہوئے تھے، غسیل الملائکہ جن کا لقب تھا، یعنی جو ہے جب جنگ کا اعلان ہوا تھا تو حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر غسل کیے کہ اپنی بیوی سے ملاقات کر رہے تھے، اعلان ہو گیا تو بغیر غسل کے نکل گئے تھے جنگ میں،
اور پہلی جنگ تھی جنگ احد، اور وہی جنگ آخری جنگ بھی ہوئی اور آپ شہید ہو گئے تھے جنگ احد میں. تو ملائکہ نے حضرت حنظلہ کو غسل دیا تھا، جس کی وجہ سے آپ کا نام غسیل الملائکہ پڑ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا کہ فرشتوں نے انہیں غسل کیوں دیا، کیسے دیا، کس وجہ سے غسل دیا. تو ان کی بیوی سے معلوم کیا گیا، تو بیوی نے سارا واقعہ بیان کیا. تو فرماتے ہیں کہ جب جو ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ یہ اسی ابو عامر راہب کے بیٹے تھے. باپ پکا منافق تھا اور پکا جو ہے مشرک تھا، اور ان کے بیٹے سچے مسلمان تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار پوچھتے تھے، نبی جی آپ اجازت دے دیجئے مجھے، میں جو ہے میرے باپ کا خاتمہ کر کر آ جاؤں، میرے باپ کی گردن اڑا کر آ جاؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی. بہرکیف ابو عامر مدینے مکے میں چلا گیا تھا، اور فتح مکہ سے وہ مکے سے ملک شام چلا گیا. اور جب ملک شام گیا تو مدینے میں جو منافقین تھے ان سے اس نے یہ کہا تھا کہ تم ایک مسجد بناؤ، تم ایک مسجد بناؤ، اور مسجد بنا کر اس مسجد کے اندر جتنے ہتھیار رکھنا چاہتے ہو ہتھیار رکھو، اس لیے کہ میں ملک شام جا رہا ہوں. ملک شام سے جتنا ہو سکے میں وہاں کے بادشاہ کو ورغلا کر وہاں سے مدینے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے لیے پورا قافلہ لے کر آؤں گا، سپاہیوں کو لے کر آؤں گا، لیکن جب تک میں یہاں پر آؤں گا تم بھی اندر سے تیار رہنا چاہیے. چنانچہ اس غرض سے مسجد تعمیر کی گئی تھی، مسجد زرار جسے کہا جاتا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام جہاں جو ہے مقام آوان میں قیام فرمایا تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل فرمائی. آپ کا ارادہ تھا کہ نماز پڑھانے کے لیے جائیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے آیتیں آئی، وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. چنانچہ آیتیں نازل ہوئی کہ فرمایا کہ وہ لوگ جو مسجد بناتے ہیں کس لیے؟ لوگ مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے، اور کس لیے؟ مسلمانوں میں تفریق ڈالنے کے لیے، اور ایسے آدمی کو پناہ دینے کے لیے، ایسے آدمی کو پناہ دینے کے لیے جو آدمی کے اللہ اور اللہ کے رسول سے نفرت کرتا ہے، دشمنی کرتا ہے، یعنی یہ ابو عامر راہب کو اسے پناہ دینے کے لیے مسجد تعمیر کرتے ہو، اور آ کر قسمیں کھا کر کہتے ہو کہ ہماری نیت اچھی نیت ہے، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں. لا تقم فیہ ابدا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ تھوڑی دیر بھی وہاں پر نہ رکیے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ سے 2 صحابہ کرام کو بلایا اور بلا کر بھیجا، جا کر اس مسجد کو توڑ دو، ختم کر دو. آپ علیہ السلام کے صحابہ گئے، اور مغرب اور عشاء کا وقت تھا. صحابہ کرام نے آگ لا کر اس مسجد کو جلا دیا اور مسجد کو ختم کر دیا. بعد میں اس جگہ کو کوڑا کرکٹ ڈالنے کی جگہ بنا دیا آپ علیہ السلام. بہرکیف آپ علیہ السلام مدینہ منورہ آئے. جب آپ مدینے میں سفر سے واپس آتے تو آپ کی یہ سنت ہوتی کہ آپ علیہ السلام 2 رکعت نماز مسجد میں پڑھتے. مسجد نبوی میں گئے، نماز پڑھ رہے تھے. جب نماز پڑھ رہے تھے تو اتنے میں جو مدینے میں تقریباً 80 منافقین پہلے ہی سے غزوے میں شریک نہیں ہوئے تھے، انہوں نے جو ہے وہ اندر آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر بہانے بنانے لگے. اور جب بہانے بنائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بہانوں کو قبول کر لیا، معذرت قبول کی اور ان کو بھیج دیا، اور ان کو ان کے دل کی حالت کو ان کے اوپر چھوڑ دیا. اور اسی طرح 3 صحابہ حضرت کعب بن مالک، حضرت مرارہ بن ربی، ہلال بن امیہ، یہ 3 صحابہ کرام تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے. لیکن ان تینوں صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کے سامنے کوئی عذر پیش نہیں کیا. کیا واقعہ تھا انشاءاللہ کل آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. محترم حضرات، رمضان کا یہ مبارک مہینہ ہے. الحمدللہ رمضان کے جو ہے پہلا عشرہ رحمت والا گزرا، اور پھر جو ہے دوسرا عشرہ بھی بالکل ختم کے قریب ہے. لیکن چونکہ آخری عشرے میں نبی علیہ السلام کی پیاری سنت اعتکاف کی کہ آپ علیہ السلام
رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اعتکاف بے انتہا ایسی عبادت ہے جس سے اللہ تعالیٰ کے آدمی قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اعتکاف میں بیٹھ جائیں اور سچے دل سے بیٹھیں اور پھر جب وہ اعتکاف سے باہر نکلیں تو انشاءاللہ وہ عابد بن کر نکلے گا، زاہد بن کر نکلے گا، متقی بن کر نکلے گا۔ بہت بہترین عبادت ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا المعتکف یعتکف الذنوب کلہ، کہ معتکف جو ہے ایسا ہوتا ہے کہ وہ سارے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، کیوں؟ جب مسجد میں آتا ہے تو مسجد اللہ کا گھر ہے، جب اللہ کا گھر ہے اللہ کے گھر میں کوئی گناہ نہیں ہوتا، عبادتیں ہوتی ہیں، تلاوت ہوتی ہے، ذکر و اذکار ہوتا ہے۔ بہرکیف مسجد میں جب بندہ آتا ہے تو وہ سارے گناہوں کو چھوڑ کر آتا ہے، اور اسی طرح جیسے گناہوں کو چھوڑتا ہے ویسے بہت ساری نیکیوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے، بہت ساری نیکیوں کو، یعنی کسی کی عیادت نہیں کر سکتا، کسی کے لیے جو ہے صدقہ خیرات نہیں کر سکتا، اگر صدقہ خیرات کرنا ہے باہر جانا ہے تو بہت سارے خیر کے کام نہیں کر سکتا۔ تو حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَجْرِي لَهُ كُلَّ الْحَسَنَاتِ، اللہ تبارک و تعالی جو نیکیاں باہر رہ کر یہ کیا کرتا تھا وہ ساری نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھتے رہیں گے۔ وہ اس کے دل میں خالص نیت ہونی چاہیے کہ اگر میں باہر رہتا تو فلاں مریض کی عیادت کرتا، فلاں کی نماز جنازہ میں شریک ہوتا، یا فلاں خیر کا کام کرتا، نیت کر لیا تو اللہ تبارک و تعالی اسے ثواب عنایت فرماتے ہیں۔ تو اعتکاف جو ہے بے انتہائی جو ہے اللہ سے قریب کرنے والی عبادت ہے، اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم میں سے ہر ایک اعتکاف والی عبادت کرنا چاہیے۔ بالخصوص جو ہے یوں ترتیب بنائیں کہ ہر گھر سے ایک بندہ اعتکاف میں بیٹھے، اور اعتکاف کیا ہے؟ سنت اعتکاف، نفلی اعتکاف میں نہیں، 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے، 1 دن کے لیے عام طور پر بیٹھا جاتا ہے، 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے نہیں، بلکہ سنت اعتکاف کیا جائے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی حضرات فقہا فرماتے ہیں کہ اعتکاف جو رمضان کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے وہ 10 دن کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ، سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی اگر پورے محلے میں ایک بندہ بھی نہ بیٹھے تو پورے محلے والے گنہگار ہوں۔ اس لیے گزارش ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فلاں لوگ بیٹھ رہے ہیں ہم اگلے بار بیٹھ جائیں گے یا آئندہ سال بیٹھ جائیں گے، فلاں گھر سے بیٹھ رہے ہیں وہ بیٹھ جائیں گے، ایسا نیت ہرگز نہ کریں، بلکہ یہ نیت کریں کہ ہمارے گھر میں 2 مرد ہیں تو ایک مرد کو یہ تشکیل کریں کہ آپ اعتکاف میں بیٹھیں، ایک بڑے ہیں باپ ہیں جو ہے باپ بیٹھ جائیں یا بیٹا بیٹھ جائیں۔ اگر گھر سے ایک فرد اعتکاف میں بیٹھے گا، اور اللہ تعالیٰ اس وقت میں بہت زیادہ ناراض ہیں، بالخصوص ہندوستان میں جو لوگ مسلمان بس رہے ہیں ان کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کے آپ دیکھ رہے ہیں روز بروز کیسے جو ہے حالات آ رہے ہیں۔ مسلمان کو اگر مار دیا جائے اتنی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن مسجدوں کے پاس آ کر مسجدوں کی بے حرمتی کریں، قرآن پاک کے ساتھ بے حرمتی کریں، اذان کے سلسلے میں جو ہے اونچ نیچ کی بات کریں، مدارس کے اندر مدارس پر حملہ کریں، کتابوں کو جو ہے نظر آتش کر دیا جائے، قرآن کو جلا دیا جائے، تو ایک ایمان والے کی کتنی تکلیف ہوتی ہے آپ خود اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ناراض ہے۔ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنا ہے تو ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اللہ کی یہ جو بہترین عبادت ہے اعتکاف والی، اس عبادت کو ہم کو کرنا چاہیے۔ فرمایا اعتکاف جو کہ سنت اعتکاف ہے وہ جو ہے 20 تاریخ کی عصر کی نماز سے غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں آ جانا ہے، اور چاند دیکھ کر عید کا چاند دیکھنے کے بعد مسجد سے باہر نکلنا ہے۔ یہ 10 دن کے اعتکاف کو سنت اعتکاف کہتے ہیں۔ اور ایک اعتکاف ہوتا ہے اعتکاف نظر کا اعتکاف، واجب اعتکاف ہوتا ہے۔ اگر کسی نے نظر مان لیا میرا کام ہو جائے گا تو میں 10 دن کا اعتکاف کروں گا، 2 دن کا اعتکاف کروں گا، 4 دن کا اعتکاف کروں گا۔
اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو، یا امتحان میں پاس ہو گیا تو میں اعتکاف کروں گا، تو اسے نذر کا اعتکاف کہتے ہیں۔ یہ جتنے دن کی نیت کرتا ہے بندہ، اتنے دن کا اعتکاف کرنا اس پر واجب ہو جاتا ہے، اتنے دن کا اعتکاف کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ تو یہ نذر کا اعتکاف ہے، واجب اعتکاف۔ لیکن بہت سارے بچے بہت سارے رمضان کے موقع پر 1 دن کے لیے 2 دن کے لیے بیٹھتے ہیں، بیٹھنے کی اجازت ہے، گنجائش ہے۔ یہ نفلی اعتکاف اسے کہا جاتا ہے، سنت اعتکاف نہیں کہا جاتا۔ سنت اعتکاف 10 دن کا جو نبی علیہ السلام نے بیٹھا تھا، اس اعتکاف کو اعتکاف سنت کہتے ہیں۔ تو محترم بزرگ اور عزیز دوستو، کوشش یہ کریں کہ ہر گھر سے کوئی نہ کوئی ایک بندہ اعتکاف میں بیٹھے مسجد میں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔